آج کے اس خطاب کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت بھری باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی اور جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اور جس طرح آپ کی شجاعت بہت مشہور ہے، اسی طرح آپ کی حکمت بھی بہت مشہور ہے۔ یعنی آپ کے دور کے وہ صحابہ جن پر یہ فخر کرتے تھے، وہ بھی آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ امت میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، یہ ان کا معیار تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مشورہ کرتے تھے بعد میں۔ تو یہ ان کا بڑک پن تھا، تو یہ حکمت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آج امت کو آپ کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت عملی، بردباری، صبر، ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی اس وقت طاقتور نہیں مانا جاتا جب وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے۔ بعض اوقات انسان کو صبر کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، جذب کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ صبر کا دامن چھوڑ دے تاکہ پھر یہ نقصان اٹھائے، لیکن وہاں پر اگر بندہ رک جائے اور بردباری اختیار کرے تو وہ بھی غلام علی۔ غلام علی صرف یہ نہیں ہے جو ہمیشہ تلوار لے کر نکلا رہے، بلکہ غلام علی یہ بھی ہے کہ جہاں پر وقت پڑے صبر کرنے کا وہاں رک جائے۔ جب والدین کچھ سخت سست سنا دے، ہمارے بڑے جب کوئی سخت سست سنا دے تو وہاں انسان ضبط کر کر رہ جائے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان کے لیے گستاخی کا سبب ہو، یہ بھی غلام علی کی علامت ہے۔ اور یہ چیز سب سے اہم، کیونکہ اس وقت تو جنگ کا ٹائم آیا ہی نہیں ہے، ابھی جہاد کا وقت ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اعظم الجہاد جہاد النفس، سب سے بڑا جہاد ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سنبھال لے تو سمجھ لے کہ وہ سب سے بڑا مجاہد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا کی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت خیر اور بھلائی عطا کی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم باتیں کریں گے صرف ان کی باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ نے کیا کہا ہے، اپنی امت کو کیا نصیحتیں کی، اپنے آنے والی قوموں کو کیا نصیحتیں کی، اسی پر باتیں ہوں گی۔ جو نارملی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے اقوال دیکھتے ہیں تو بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ کسی اور کے ہوتے ہیں اور کسی کی جانب منسوخ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صحیح حضرت علی کا قول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ان سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت کچھ سیکھ ملتی ہے جو بندہ اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، حضرت علی کا فرمان ہے کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد خوب زیادہ ہو جائے، تمہاری اولاد بھی زیادہ ہو اور تمہارا مال بھی زیادہ ہو، یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا معیار کرائٹیریا یہی ہے، آج سب سے زیادہ سکسیس وہی شخص ہے جس کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، یہ ہمارا کرائٹیریا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ بھلائی کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا وَلَكِنَّ الْخَيْرُ، لیکن بھلائی یہ ہے أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ۔ بھلائی تو اس بات میں ہے کہ آپ کا علم زیادہ ہو، آپ کا علم زیادہ ہو، جو دینی ہو یا دنیاوی ہو، آپ کا علم زیادہ ہو، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، اور آپ کی بردباری اور ضبط اور صبر کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھلائی کی بات ہے۔ اور تم جب لوگوں سے ملو تو اس بات پر فخر کرو کہ الحمدللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ لوگوں سے جب ملو تو لوگ یہ کہے کہ ہاں یہ بندہ عبادت گزار ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے۔ ورنہ اولاد کا زیادہ ہونا، دیکھیے اولاد ہم نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، صحیح ہے؟ مال ہم نہیں کما سکتے، یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ عبادت ہم کر سکتے ہیں، جب کوئی آپ کو الٹا سیدھا بولے اس وقت ضبط ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پہ چھوڑ دعا کریں کہ ذرا کچھ معاملہ حل ہو جائے، میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ ہاں، مال و دولت کے لیے جہاں دعا ہوتی ہے اسی جگہ کو چھوڑ دیتے،
وہیں نہیں آتے یعنی مسجد میں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مال ہم کما رہے ہیں اور عبادت اللہ کروا رہا ہے، جبکہ مال و دولت اللہ دے رہا ہے اور عبادت کی پوری اتھارٹی آپ کو دیتی ہے کہ جتنا کرنا چاہو کر دو، نہیں کرنا چاہو گے تو تم نہیں کرو گے، ہم نے نہیں روکا ہے، لیکن مال و دولت ہم نے تقسیم کر دیا ہے تمہاری پیدائش سے پہلے، تم کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہم دینے والے ہیں، چاہے آپ دن بھر کام کرو، رات بھر کام کرو یا کچھ کام نہ کرو، لیکن جو دینا ہے ہم نے پہلے تقسیم کر دیا ہے۔ اب بتائے فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، تو اگر تم نے نیکی کی، الائی کا کام کیا، جب بھی تم نیکی کرو تو کیا کرو؟ اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب تم نیکی کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، کسی گرے ہوئے کو کھڑا کر دو، اٹھا دو، کسی قرض کے مارے کو قرض دے دو تاکہ اس کا قرض چکا سکے، ہو کسی کی جب مدد کرو تو کیا کرو؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ، اور جب تم کوئی برائی کا عمل کرو، کسی کے دل کو دکھا دو تو اس وقت استغفر اللہ پڑھو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جب کوئی اچھائی کرنا ہے تو اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا ہے بلکہ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اللہ سے معافی چاہو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل الٹا، کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو 10 لوگ کو ضرور بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کھا رہا ہے یہ ہم دے رہے ہیں، یہ جو پہن رہا ہے یہ ہم دے رہے ہیں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی دینے لگ جاتے کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، غلط کہاں ہے آپ سب بتا کر دکھائیے، ثابت کر کے دکھائیے۔ اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے یہاں بالکل عام ہیں، اس کے برخلاف حضرت علی نے فرمائے۔ اب یہ علی کی بات پر عمل کرنے والا اصل میں غلام علی ہے۔ آپ نے فرمایا خمس خذوہن عنی، 5 چیزیں ہیں جو مجھ سے لے لو آپ، بہت اہم چیزیں 5 ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا یرجو عبد اللہ الا ربہ ولا یخاف الا ذنبہ، اللہ کا بندہ صرف اللہ سے امید رکھے، اور اگر اسے ڈرنا ہے کسی سے تو اپنے گناہ سے ڈرے۔ امید اللہ سے رکھے اور اگر ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈرے، گناہ سے ڈرنا ہی اللہ سے ڈرنا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے بہت خوف ہوتا ہے، مطلب ہماری یہ حیثیت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، گناہ برابر کر رہے ہیں، تو اصل میں اسے کیا ہونا چاہیے؟ گناہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اب آگے فرمایا دوسری چیز وَلَا يَسْتَحْيِ جَاهِلٌ أَن يَسْأَلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، اور جاہل کو یعنی جو شخص نہیں جانتا ہے علم دین کے حوالے سے، جو نہیں جانتا ہے اسے اس بات میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ جو نہیں جانتا ہے اسے کسی سے پوچھ لے۔ آپ کو وضو کا طریقہ نہیں پتہ، غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہے تو آپ کو اب شرم نہیں کرنا ہے بلکہ یہ معلوم کرنا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَسْتَحْيِ عَالِمٌ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَن يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ، اور اسی طرح عالم کو جس سے لوگ سوال کرتے ہیں اسے اس بات میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس سے کوئی چیز پوچھی جائے اور اسے نہ معلوم ہو تو وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت عظیم بات ہے، جو نہیں جانتا ہے اسے پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اور جو جانتا ہے جب اس سے آپ پوچھیں اور وہ اتفاق سے نہیں جانتا وہ بات جو پوچھی جا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ صاف بول دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں غلط بول کر نہیں چلیں، جو ہے وہ بتائے، جو نہیں پتا ہے پوچھ کر بتائے یا معلوم کر کر بتائے۔ آگے فرمایا الصبر من الایمان، صبر ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم لوگ میں سے کتنے ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اس کی، اور پھر آپ کو توفیق دے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، لیکن وہی سے ہم لوگ کیا ہے؟ محروم ہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا صبر ہی ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ صبر ایمان کی منزل میں کیسا ہے؟ یعنی صبر ایمان ہے کیسے؟ بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسے پورے جسم میں سر کی جو حیثیت ہے وہی ایمان میں صبر کی حیثیت۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ کسی کا پیر کٹ جائے تو زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ کان، انگلیاں، کوئی بھی چیز ہی، ایون آج تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن سارا جسم سلامت رہے، صرف اوپر کی گردن کاٹ دی ہے تو وہ زندہ رہے گا؟ تو کہا بس یہی حال ایمان کا ہے، اگر صبر ہے تو سمجھ لیں آپ ایمان پر، اور اگر صبر نہیں ہے باقی کچھ بھی کر لے، آپ ساری عبادتیں کر لیں تو آپ ایمان والے مکمل نہیں ہوئے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی دنیا کے بارے میں بتائیں کہ دنیا کیا ہے؟
یہ کیسی ہے دنیا، اس کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا من افتقر فیہا حمد، اس دنیا میں جو شخص فقیر ہوا یعنی جو غریب ہوا، اس کی تعریف نہیں، وہ قابل تعریف ہے. اس دنیا میں جو فقیر ہوا وہ قابل تعریف ہے. وَمَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِن، اور جو اس دنیا میں مالدار ہوا وہی آزمائش کا شکار ہوا. ایک غریب کو گناہ کرنے کی کہاں سے سوجے گی؟ جس کو کھانے کو نہیں ہے تو وہ لقمہ ڈھونڈتا پھرتا ہے. لیکن مالدار کے پاس جب زیادہ مال آ جاتا ہے تو اس کے بعد صرف اور صرف وہ اپنی لذتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور ہر طرح کی برائی اس کے دماغ میں گھومتی ہے. تو فرمایا کہ دنیا یہی ہے کہ جو اس میں فقیر ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جو اس میں مالدار ہے وہ آزمائش کا شکار ہے. وَمَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنْ، اور اس دنیا میں جو شخص صحت یاب ہے، صحت مند ہے، وہی مامون ہے، محفوظ ہے. حلالها الحساب، یہ جملہ بہت زبردست. حلالها الحساب وحرامها العقاب، یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس میں حلال رزق اگر کمائے تو قیامت میں حساب دینا پڑتا ہے، اور اگر حلال کے علاوہ حرام رزق اگر کمائے تو اس کی سزا ملے گی. اگر حلال کمائے تو قیامت میں پرسش ہوگی کہ جو حلال کمایا تھا کتنا کمایا تھا، کتنا اپنے پاس رکھا تھا، حقداروں کو حق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. اور اگر حرام کمایا تو اس پر سزا ہوگی. یعنی بہرحال انسان پھنسنے والا ہے. تو قابل تعریف تو وہی ہے جو اتنا کمائے جتنا اس کو ضرورت ہے، اتنا ہی رکھے جتنا اس کے پاس ضرورت ہے. آگے فرمایا لا رأی لمن لا یطاع، جس کی کوئی اطاعت نہ کرتا ہو اس کی رائے میں کوئی دم نہیں. آپ اسی سے رائے لے جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، جس کو لوگ مانتے ہو، تبھی اس سے رائے لینی چاہیے. آگے فرمایا من اعجب برأیہ ضل، جو شخص رائے دینے کا حقدار ہے اور رائے دے سکتا ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ اس سے رائے پوچھتے ہیں، جب وہ رائے دے تو یہ سمجھے کہ میری رائے سے اچھی رائے کسی کی نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے. آپ کو صرف رائے دینے کا حق ہے، اس بات کی پشٹی کرنے کا حق نہیں کہ میں جو رائے دے رہا ہوں وہی سب سے زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا اعظم الذنوب ما استخف صاحبہ، یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑا گناہ وہ ہے، سب سے بڑا، ہم پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، چھوٹا گناہ کون سا ہے. کہا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھے. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھے. اب ہماری نگاہ میں بہت چھوٹا گناہ ہے تو سمجھنے وہی سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم نے اسے چھوٹا سمجھا. تو کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، یہ آپ کے اعتبار سے ہے کہ آپ کس کو بڑا اور چھوٹا سمجھ رہے ہیں. نعم القرین الرضا، حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی دولت پر، صحت پر راضی ہونا ہے. اگر بندہ راضی ہو گیا جو اس کے پاس ہے تو وہ بہت سکون سے سوئے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوا تو بنگلوں میں سوئے، اسے نیند نہیں آئی. بغیر وہ دوائے نیند سے نیند آتی ہو، بغیر نیند کی دوا کے سو نہیں سکتا. فرمایا احشد الشر من صدر غیر بقلعه من صدری، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسروں کے دلوں سے شر کو ختم کر دو، نفرتوں کو ختم کر دو، اگر یہ تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے نفرت نکال دو. کیونکہ ہمارے دل میں جو نفرت ہے اس کی بنیاد پر ہم دوسروں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ہم دوسروں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، جو سختی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے دل سے نفرت نکل جائے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل سے نفرت نکالنا ہے، آٹومیٹکلی اس کے دل سے نفرت نکل جائے گی. کیونکہ جب ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی تو ہم اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. اذا قویت فقوی علی طاعت اللہ، جب تم طاقتور ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت بھی طاقت کے ساتھ کرو، یعنی خوب کرو. وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ فِي مَعْصِيَتِي، اور جب تم کمزور ہو جاؤ تو اللہ کے گناہ بھی کم کر دو. بہت اہم باتیں ہیں یہ، غور سے سننے والی. اب آگے فرمایا اعداؤک ثلاثہ، تمہارے دشمن تین طرح کے ہیں. سب سے پہلا عدوک، پہلا تو دشمن ہوا ہے جو تمہارا دشمن ہے، کسی بھی اعتبار سے جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن. وصدیق عدوک، اور تمہارے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے. تمہارے دشمن کا جو دوست ہے وہ تمہارا دشمن ہے. وعدو صدیق،
اور تمہارے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن. ایک تو تمہارا دشمن، اور ایک دشمن کا دوست، اور ایک دوست کا دشمن. یہ تینوں ہی آپ کے دشمن ہے. اس سے ہمیشہ آپ کھلی رکھنا. عیبو کا مستور، بہت بڑی بات فرمائی. عیبو کا مستور ما اسعدک جدک. اے ابن آدم، تیرے عیب چھپے ہوئے، تیرے عیب چھپے ہوئے. ہم سب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس نے کیا کیا، کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہے، لیکن ہم میں سے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بازو والا نہیں جانتا کہ وہ کتنے گناہوں میں. ہم ایک دوسرے کے گناہ نہیں جانتے. فرمایا کہ اے بندے، تیرے عیب چھپے ہوئے. کتنا خوش قسمت ہے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تمہارے عیب کو پوشیدہ رکھا ہے. اب اس سے بڑی کوئی قسمتی کی بات ہے کہ جسے آپ چاہتے ہو اگر آپ کے سینے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ زانی، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، تو کوئی آپ سے محبت کرے گا؟ بالکل نہیں. علی نے فرمایا کہ اگر آپ کے عیب چھپے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے رب کے خوش قسمت بندے. اب دیکھیے اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے کہ ہمارا عیب چھپا ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ. اب اس کے بعد ہم دولتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اولاد ڈھونڈ رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ اللہ نے عیب کو چھپا دیا. آگے فرمایا المرء باصغرہ. انسان اپنی دو چھوٹی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. بس انسان کا اسٹیٹس، اس کی پہچان اس کی دو چھوٹی چیزوں سے. وہ ان دو چھوٹی سی چیزوں کو اگر صحیح کر لے تو وہ بہت بڑا انسان ہے. چیزیں چھوٹی لیکن وہی ان کو بڑی بناتی. سب سے پہلی چیز قلب، انسان کا دل. پہلے دل صاف کریں. بہت مشکل ہے. زبان صاف کر کے چہرے سے ایسا اظہار کرتے ہیں کہ دل بالکل صاف ہے لیکن دل میں گندگی. تو آپ دل صاف کر دیں. دوسرا واللسان، اور اس کی زبان. اور ظاہر سی بات ہے آپ کی زبان سے وہی نکلنے والا ہے جو آپ کے دل میں چل رہا ہے. اگر دل صاف ہے تو آٹومیٹکلی زبان صاف ہو جائے گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں گندگی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک اچھا بولے، اچھی باتیں کرے، لیکن نکل نہیں پاتی. کیوں؟ کیونکہ دل گندا ہے. آگے فرمایا لسانو کا حصان، تیری زبان ہی تیرا گھوڑا ہے، تیری زبان ہی تیری سواری ہے. ان سنتا سانک، اگر تم نے اس سواری کی حفاظت کی تو وہ سواری بھی تمہاری حفاظت کرے. اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو کہیں بھی گرا دے. آگے فرمایا یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گاؤں ملک کو چھوڑ کر یہاں پر آ کے نوکری کر رہے ہیں. الغنا فی الغربۃ وطن، وطن کے باہر اگر مالداری ہے تو وہی وطن ہے. وطن چھوڑ دیا ہے اور جہاں رہ رہے ہیں وطن کے باہر، اگر وہاں اللہ نے دولت دی ہے، اطمینان دیا ہے تو وہی وطن ہے. اور اگر فرمایا والفقر فی الوطن غربہ، اور وطن میں ہے لیکن غریب ہے تو سمجھنے کے سفر میں ہے. سفر میں سب سے بڑا غریب انسان ہوتا ہے نا. تو کہا کہ نہیں، اگر وطن میں ہے اور غریب ہے تو سمجھنے کے وطن میں نہیں ہے. اور وطن کے باہر ہے اور اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو سمجھنے کہ آپ گھر پر ہی ہیں. بہت اہم چیز ہے اگر اس کو کوئی سمجھ سکے. اور آخر میں سب سے اہم بات آپ نے فرمائی خالف نفسک تستریح. اے امت محمدیہ، اپنے نفس کی مخالفت کر لو، آرام سے سو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان اقوال پر ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.